والحمد والنعمة لك. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، اور قرآن کریم کا درس بھی دیتے تھے، حدیث کا درس بھی دیتے تھے، ظاہری شریعت کے مسائل اور احکام بیان فرمایا کرتے تھے۔ یہ دوسری تیسری صدی کے ہوئے ہیں، وہ خیر القرون کے زمانے، بڑے اولیاء اللہ میں سے، اور ان کا بڑا مریدین کا حلقہ تھا، بڑے شاگرد تھے۔ اسی زمانے میں ایک اور بزرگ گزرے ہیں جن کو خواجہ بہلول رحمہ اللہ کہا جاتا تھا۔ وہ ظاہری طور پر ایسے تھے جیسے دیوانے ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، جذب کی کیفیت ان پر ہر وقت طاری رہتی، اور وہ معرفت کی باتیں کیا کرتے تھے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، عام لوگوں کو اس وجہ سے کہتے ہیں یہ دیوانہ پاگل ہے۔ وہ بھی اسی زمانے میں موجود تھے، اور حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کو ان کی حیثیت کے بارے میں علم تھا کہ یہ کتنے پائے کا آدمی ہے جس کو لوگ بے وقوف پاگل۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں رب اشعث اغبر، بہت سے ایسے لوگ جو ظاہری طور پر غبار آلود ہوتے ہیں، بال ان کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہری شکل و صورت کوئی نہیں ہوتی، حالت کوئی نہیں ہوتی۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، ترمذی میں موجود ہے، اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سچا قرار دے دے۔ کسی بات پر قسم اٹھا لیں اللہ فوراً قبول کر دے، گویا کہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ تو اسی قسم کے تھے وہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ ان کو کی حیثیت کو جانتے تھے، اور بڑے لوگوں کو بھی بسا اوقات تنبیہ ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں سے تنبیہ ہوتی ہے۔ آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری علم کو زیادہ جانتے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام باطنی علم کو زیادہ جانتے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے باطنی علم کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ اپنے شاگردوں اور مریدین کے ساتھ ان کا ارادہ بنا کہ بغداد کی سیر کرتے ہیں، اپنے جگہ سے، خانقاہ سے نکل کر دوسری جگہ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جب وہ نکلے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے، مریدین سے پوچھا کہ بہلول کہاں ہے؟ میں یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ اولیاء اللہ کی سیر کیسی ہوتی ہے۔ ہم سیر اس کو سمجھتے ہیں نا، وہ جیسے کی جاتی ہے، ان کی سیر کا بھی مقصد بھی سمجھ لیں۔ نکلے تو انہوں نے پوچھا کہ بہلول کہاں ہے؟ وہ شاگرد اور جو مرید تھے انہوں نے کہا کہ حضرت وہ تو بے وقوف آدمی ہے، اس کو کیا پوچھ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے بتاؤ، میں نے اس سے ملنا ہے۔ وہ پوچھ گچھ شروع ہوئی بہلول کے بارے میں۔ وہ تو مجذوب الحال بزرگ تھے، کہیں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا ان کا۔ کبھی قبرستان میں ہوتے تو وہیں بیٹھے رہتے، کبھی مسجد میں ہوتے تو وہیں بیٹھے رہتے، کہیں جنگل میں ہو تو وہیں بیٹھے رہتے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے جب کہا تو لوگوں نے اس کو تلاش شروع کیا، اور پتہ کرتے، پوچھتے پوچھتے پتہ چلا
کہ ابھی یہاں تھے، بہلول یہاں تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے اپنے سارے شاگردوں اور مریدین سے کہا کہ چلو بہلول سے ملنا ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ اس کو حضرت دیوانہ آدمی ہے، وقت ضائع ہوگا، یہ ہے وہ ہے۔ کہ نہیں، تمہیں نہیں پتہ، بہلول سے ملنا ہے۔ سارے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے ساتھ گئے تو آگے خواجہ بہلول ریت پر نیچے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی صحرا قسم کی جگہ تھی۔ جا کر حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم، جیسا کہ جا کر کوئی کرتے ہیں۔ انہوں نے وعلیکم السلام، پوچھا کون ہو؟ بہلول نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ بندہ کو جنید بغدادی کہتے ہیں، اپنا تعارف کرایا انہوں نے۔ اچھا، وہ جنید جو درس دیتا ہے، لوگوں کو درس دیتا ہے، پڑھاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ وہی۔ اب اس کے بعد وہ بیٹھ گئے وہاں، سارے مریدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جنید بغدادی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خواجہ بہلول بھی۔ حضرت خواجہ بہلول نے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے بیٹھتے ہی ایک سوال داغ دیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانے کے آداب کا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پتہ ہے مجھے۔ وہ تو بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، درس بھی دیتے تھے۔ میں نے کہا پتہ ہے مجھے۔ میں نے کہا بتاؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ظاہری شریعت کے جو بھی آداب حدیث مبارکہ میں آئے ہیں وہ سارے یک بعد دیگرے بیان کر دیے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کھانا کھا کر ہاتھ دھوئیں، کھانا بسم اللہ سے شروع کریں، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا، کھانا اپنے سامنے سے کھائیں، دوسرے کے کھانے پر نظر نہ رکھیں، اعلی حاضر القیاس، جتنے بھی آداب تھے سارے بتا دیے جو حدیث میں مبارکہ میں آئے ہوئے ہیں۔ خواجہ بہلول نے کہا کہ تو لوگوں کو درس دیتا جس کو کھانے کے آداب کا نہیں پتا؟ وہاں سے اٹھے، اپنے کپڑے جھاڑے اور چلے گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کو بڑی چوٹ لگی۔ انہوں نے اپنے سارے شاگردوں اور مریدین سے کہا کہ چلو بہلول کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ پھر کہا کہ وہ بیوقوف آدمی اسی باتیں کرتے رہتا ہے، چھوڑیں، اس ٹائم ضائع ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، وہاں جانا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ پھر اپنے تمام شاگردوں اور مریدین کے ساتھ آگے گئے۔ خواجہ بہلول پھر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جا کر پھر السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، کون ہو؟ وہ جنید بغدادی۔ اچھا، جنید بغدادی وہ جس کو کھانے کے آداب کا نہیں پتا؟ جس کو کھانے کے آداب کا نہیں پتا وہ جنید بغدادی۔ دوبارہ چوٹ لگائی، بیٹھ گئے۔ تو حضرت خواجہ بہلول نے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ پر دوسرا سوال ڈال دیا۔ دوسرا سوال یہ ڈال دیا کہ تمہیں بولنے کے آداب آتے ہیں؟ گفتگو کے؟ میں نے کہا الحمدللہ آتے ہیں۔ ہاں بتاؤ پھر۔ انہوں نے وہ آداب جو احادیث مبارکہ میں تھے
وہ یک کے بعد دیگرے سارے بتا دیے. گفتگو سنجیدہ کرنی چاہیے، سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کے ذہن کے استعداد کے مطابق کرنی چاہیے، لا یعنی نہیں کرنی چاہیے، اور فائدے والی کرنی چاہیے، مفید کرنی چاہیے. وہ ساری چیزیں انہوں نے بتا دیں جو احادیث مبارکہ میں آئی ہوئی ہیں، شریعت میں آئی ہوئی ہیں. یہ سننے کے بعد خواجہ بہلول نے کہا کہ اچھا، نہ تمہیں کھانے کے آداب کا پتہ ہے اور نہ بولنے کے آداب کا پتہ ہے. بولنے کے ادب بھی مجھے بتا. وہاں سے اٹھے، اپنے کپڑے جھاڑے اور آگے چلے گئے. اب حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کو دوبارہ چوٹ لگی کہ یہ کیا مسئلہ ہوا. انہوں نے پھر اپنے شاگردوں اور مریدین سے کہا چلو خواجہ بہلول. وہ کہ حضرت یہ اس قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کی عادت ہی ہے ایسی. انہوں نے کہا نہیں، اس سے ملنا ہے، اس کے پاس جانا ہے. وہ آگے جا کر پھر بیٹھ گئے کسی جگہ. یہ پھر اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ساتھ وہاں پہنچے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہو؟ جنید بغدادی ہو. اچھا، وہ جنید بغدادی جس کو کھانے کے آداب نہیں آتے، جس کو بولنے کے آداب نہیں آتے؟ جی جی جی. بیٹھ کے بیٹھے ہی تھے، انہوں نے ایک تیسرا سوال ڈال دیا. خواجہ بہلول نے کہا آپ کو سونے کے آداب آتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ، سارے پڑھے پڑھائے ہیں. اور جو احادیث مبارکہ میں سونے کے آداب آئے تھے، شریعت میں ہیں، وہ حضرت جنید بغدادی نے ان کے سامنے بیان کر دیے کہ سوتے وقت سنت کے مطابق سونا چاہیے، ہاں جی، اور باوضو سونا چاہیے، اور سوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، کچھ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آئے ہیں سارے بیان کر دیں. انہوں نے یہ سن کر کہا کہ اچھا، آپ کو سونے کے آداب بھی نہیں آتے، نہ کھانے کے آداب آتے ہیں، نہ بولنے کے آداب آتے ہیں، نہ سونے کے آداب. یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر پھر کپڑے جھاڑ کر ریت وغیرہ سے، وہ بڑا لمبا انہوں نے پہنا ہوتا تھا، وہ جھاڑ کر جانے لگے تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ان کو دامن کو پکڑ لیا، اب جانے نہیں دیا. میں نے فرمایا، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مجھے کھانے کے آداب نہیں آتے، بولنے کے آداب نہیں آتے، سونے کے آداب نہیں آتے، اور اگر مجھے نہیں آتے، آپ کو آتے ہیں، تو آپ کے لیے مجھے بتانا واجب ہو گیا ہے. اس میں ایک مسئلہ بھی آ گیا، جن کو بات کا علم ہو، اہل علم، ان کے لیے دوسروں کو بتانا ضروری ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہیں، میرے علم میں جتنے تھے میں نے آپ کو بتا دیے، لیکن آپ کو چونکہ اس سے زیادہ علم ہے، تو اس وجہ سے جو آپ کا علم ہے وہ مجھے بتانا آپ کے لیے ضروری ہے. خواجہ بہلول رحمہ اللہ نے اب یکے بعد دیگرے ان کے جواب دینے شروع کیے. خواجہ بہلول نے پہلے تمہیدی طور پر یہ کہا کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں، یہ آداب وغیرہ بیان کیے ہیں، یہ سب فرع ہیں، اصل نہیں. ایک چیز اصل ہوتی ہے اور ایک اس کی شاخ ہوتی ہے، اس کو فرع کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ فرع ہیں، اصل نہیں. اصل باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل کیا ہے. میں نے پہلی بات آپ سے یہ پوچھی تھی کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، آپ نے وہ بتائے جو سب ہیں شریعت میں، یہ فرع ہیں. اصل کھانے کا ادب یہ ہے
کہ جب کوئی مسلمان کھانا شروع کرے تو وہ پہلے یہ دیکھے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ حلال کا ہے یہ حرام۔ انہوں نے فرمایا کہ حرام کا کھانا چاہے کتنے بھی ادب آداب کو ملحوظ رکھ کر آدمی کھاتا رہے، وہ دل کے اندر نور کو پیدا نہیں کرتا، دل کی نورانیت نہیں پیدا کرتا، دل کے اندر وہ اندھیرا کو پیدا کرتا ہے۔ اس وجہ سے کھانے کا اصل ادب یہ ہے کہ انسان پہلے دیکھے کہ یہ حلال کا ہے یہ حرام، میں نے حلال سے کمایا یا حرام سے کھایا۔ حرام کھانے پر آپ جتنے مرضی ذکر و اذکار کر لیں، جتنے آداب کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیں، پیدا نہیں، نور نہیں پیدا ہوگا۔ بہت زبردست چوٹ ماری انہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمہ۔ دوسری بات، خواجہ بہلول نے یہ کہا کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو کھانے کے آداب آتے ہیں اور بولنے کے آداب آتے ہیں، تو آپ نے اس کے وہ آداب بتا دیے جو حدیث میں ہیں یا شریعت میں ہے۔ وہ سب آداب سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ فرع ہے، اصل نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور وہی اصل ادب کا تعلق میری اس آج کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب انسان کسی کے ساتھ گفتگو کرے، مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کرے گا، تو گفتگو کا اصل یہ ہے کہ انسان کی یہ زندگی یہ فانی ہے اور آخرت کی زندگی یہ حقیقی زندگی ہے۔ اس فانی زندگی کے اندر جتنے بھی ادب و آداب وہ ملحوظ رکھے گا، اگر وہ شریعت کے مطابق ہیں تو اگلی زندگی اس کی زندہ ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی، اور اگر یہاں وہ نہیں کرے گا تو اگلی زندگی اس کی خراب ہو، جو حقیقت کی زندگی۔ تو اس وجہ سے گفتگو کا اصل یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائے۔ وہ گفتگو فائدہ مند ہوتی ہے جو انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائے، اس کے ہمیشہ کے مقام کو یاد دلائے، اس کی آخرت کو یاد دلائے۔ یہ ہے فائدہ مند گفتگو، وگرنہ ساری، وگرنہ جتنی بھی آپ گفتگو کرتے رہیں۔ آج کل دنیا میں دیکھتے ہیں آپ، فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، بڑے بڑے ادب اور بڑے بڑے طریقے کے ساتھ بڑا بڑا مال خرچ کر کے اور ان کو مؤثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی قرآن کریم کو بیان کرنا شروع کرے، اس کا واعظ کرنا شروع کرے، تو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی ظاہری زندگی پر انسانوں کا مدار ہو گیا ہے، گفتگو پر۔ اور ڈراموں کے اندر یہی دیکھ لیں، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ ڈرامے میں ایک کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، ایک کو وزیر بنایا جاتا ہے، ایک کو نوکر بنایا جاتا ہے۔ ڈرامہ ختم، وہ بادشاہ ختم، وزیر ختم، سب کچھ ختم۔ نہ کوئی وزیر ہوتا ہے، نہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے، نہ کوئی، سارے وہی انسان جو ہیں۔ یہی ہے کھیل کود، یہی فلموں میں چل رہا ہے، یہی ناولوں میں چل رہا ہے، یہی انسانی زندگی کے اندر چل رہا ہے۔ یہ کچھ نہیں۔ انسان کی زندگی کی حقیقت وہی ہے جو ہمیشہ کے رہنے کے لیے اس نے تیاری کر لی، وہ اللہ کے احکام۔ تو خواجہ بہلول نے یہ دوسری چوٹ ان پر لگائی کہ آپ نے ظاہری زندگی کے گفتگو کے سارے آداب بتلائے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے کہ جس میں فائدہ مند گفتگو ہو، اگلے کو اس کو آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے کچھ مل جائے۔ اور خواجہ بہلول نے یہ کہا کہ میں نے تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ آپ کو سونے کے آداب آتے ہیں، تو آپ نے سارے وہ بیان کر دیے جو حدیث میں ہیں، اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن وہ فرع ہیں، اصل کیا ہے؟ خواجہ بہلول نے کہا کہ سونے کا اصل ادب یہ ہے
کہ جب انسان سوئے تو اس وقت یہ پہلے سوچے کہ اس کے دل کے اندر کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں کوئی حسد غیبت تو نہیں ہے. یہی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد انسان کے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے جو ہے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سوتے وقت اپنے دل کو صاف کر کے سوئے، کسی مسلمان کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو. یہ ہے اصل سونے کا ادب. باقی اگر کسی مسلمان کے خلاف سوتے وقت خام خواہ کا حسد رکھ کے، خام خواہ کا بغض رکھ کے اور خام خواہ کا کینہ رکھ کے سوئے گا، جتنے مرضی قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کر لے، دعائیں پڑھ کر سو لے، سنت کے مطابق سو لے. خواجہ بہلول نے کہا یہ فرع ہیں سب، اصل یہ ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اس عارضی زندگی کے اندر کم از کم یہ 3 آداب اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. والحمد والنعمة لك والعز لا شريك